ہیلو السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ آج عید کے موقع پر میں ایک ویڈیو بنانے جا رہی ہوں جی۔ آج میں لائی ہوں، آپ لوگ دیکھیں، یہ دیکھیں جی میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ کوئلز ہیں جی، میں لائی ہوں کوئلز، یہ دیکھیں، اور ان کی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، اور بات میں کروں گی اسلامی ٹاپک پر۔ پچھلی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ جس طرح میں نے بات کی تھی اسی طرح اس ویڈیو میں بھی کروں گی۔ ان کوئلز کی ویڈیو بناؤں گی اور لیکن بات کروں گی جی میں اس سے آگے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں نے بات کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، شیطان کی، جادو کی، کہ جادو کہاں سے چلا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ شیطان کہاں سے چلا، یعنی شیطان کہاں سے پیدا ہوا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم جاتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کی طرف، کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس شیطان کا مسئلہ کیا ہے اور کیسے بنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے آگے سمجھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ چلیں یہ پوری توجہ سے اس کے اصل ترجمے کی طرف جاتے ہیں جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس بات سے میں ترجمہ شروع کرتی ہوں جی۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد جی آگے ایک بحث چل پڑی، اور وہ بحث قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 سے آگے، آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 سے آگے قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہاں شیطان کا قصہ بیان کرنا ہے اور وقت بہت کم ہوتا ہے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا سکتی، لیکن شارٹ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ آپ لوگوں کو پوری سمجھ آ سکے۔ تو آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد میں، جہاں فرشتوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے جہاں برے لوگ ہوں گے وہاں اچھے بھی تو پیدا ہوں گے، اور اچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اس عمل کو ناپسند کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ اور جناب سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے، جس کا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے کہا تھا، تو پھر یہ ابلیس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ تو جنوں میں سے تھا، ابلیس اس کا نام تھا۔ یہ بات خود قرآن پاک نے واضح کی ہے کہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ لیکن پھر یہاں اس کا کیا مسئلہ ہوا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا؟ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کسی کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات۔ تو اصل میں ایک اصول سمجھیں کہ جب ہم رپورٹ کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کسی واقعے کا نوٹس کرتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، تو جو الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ علماء کی ایک بڑا گروپ ہے جو ماشاءاللہ آج کل بہت پڑھے لکھے اور بہت جنہوں نے جی بہت مہارت کی ہے جی، انہوں نے سمجھا کہ حدیثوں کے ذخیرے پڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھے عالم نکل آئے ہیں، جو ڈاکٹر عالم فاضل ہیں۔ میں ان مسجدوں کے مولویوں کی بات نہیں کر رہی، اور میں عام سمجھو قاری کی بات بھی نہیں کر رہی۔ اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر آج کل جو عالم بن رہے ہیں، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک کلاس روم ہے، ایک پروفیسر نے کہا کہ میں اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی جو پڑھنا چاہے بیٹھنے دیتا ہوں۔ ویسے وہ باقاعدہ طالب علم تو نہیں ہوتا، بس پڑھنے سننے آتا ہے، اور میں پڑھانے آتا ہوں تو میں کسی کو منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی جو آتا ہے تو بڑے شوق سے آئے، تو میں اسے بھی پڑھاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کتابیں کھولیں، چلیں شروع کریں، تو سب میرا حکم مانتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتابیں کھولتے ہیں۔
ایک آدمی نہ کھولے گا تو میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ آپ نے کتاب کیوں نہیں کھولی؟ میری کلاس میں آپ آئے ہیں پڑھنے تو آپ نے کتاب کیوں نہیں کھولی؟ میں نے تو کتاب کھولنے کو حکم دیا ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے مجلس میں یہ کہے بغیر کہ میں فرشتوں کو کہہ رہا ہوں، بس حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو سارے۔ اس میں ابلیس بھی بیٹھا ہوا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو رپورٹ ہم ایسے ہی کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کی اٹینشن فرشتوں کی طرف تھی، لیکن مجلس میں سننے والے تو جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب کا فرض بنتا ہے بات کو مجلس میں ماننے کا، تو سب کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے فرشتوں صرف تم سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا سجدہ کرو سارے۔ اور یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ حکم کون دے رہا ہے۔ ایک مقدس ہستی مالک کائنات، ہم سب کو پیدا کرنے والے ہمارے خالق مالک پاک جی اور پالنے والے رب پاک جی، ویسے بھی اگر مجلس میں کوئی حکم دے، مجلس کا کوئی بھی بڑا امیر ہو کوئی بھی ہو، وہ حکم دے کہ یہ کام کریں تو سب کو وہ کام کرنا چاہیے، سب کا فرض بنتا ہے۔ مگر جب وہ نہیں کیا تو پوچھا گیا، تو پھر پوچھ لیا گیا نا کہ تم نے یہ حکم کیوں نہیں مانا؟ تمہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے تمہارے یعنی ابلیس کے۔ تو آگے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اسے ناپسند کیا، حقارت سے اس نے اس کو نہیں کیا۔ ابا بولتے ہیں اس چیز کے لیے کہ میں یہ کام کرتے ہوئے اپنی ہتک محسوس کرتا ہوں یا کراہت سی محسوس کرتا ہوں۔ تو گویا ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اس کو اپنی اہانت محسوس ہو رہی تھی نا، وہ ہے نا ابا واستکبرا، اس کو اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی اور اس عمل کو وہ گھٹیا سمجھ رہا تھا، اور اس نے استکبار کیا یعنی اس نے تکبر و غرور کیا، غرور سے کام لیا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم بڑے بن رہے ہو، سجدہ نہ کر کے تم بڑے بن رہے ہو یا سرکشی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نے آدم کو گلی سڑی کالی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو اس طرح میں بہتر ہوا، اور میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اسے پھر؟ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان کے لیے سجدے کا حکم دیا ہے، نہ کہ عبادت کے لیے اور نہ کسی شرف کے لیے تھا وہ سجدہ، بس امتحان کے لیے تھا، امتحان لینا تھا کہ یہ پرانی مخلوقات جو ہے آدم کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، میرا حکم مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو ان سے منوانا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ اپنے خدا کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے تو سرکشی کی سزا کیا ہوگی؟ ان کے امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اور ابلیس کے نہ کرنے پر اور فرشتوں کے کرنے پر فیصلہ ہو گیا، اور انکار ہی کی وجہ سے وہ کافرین میں سے ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی واضح کرنا تھا۔ کافر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کافر کے دو مطلب ہوتے ہیں، دو طرح کے کافر ہوتے ہیں، ایک ایمان کا کنورٹ ہونا، ایمان کا تبدیل ہونا، اور شکر گزاری کا تبدیل ہونا، بدلنا، یعنی ایمان کا کنورٹ ہونا، الٹ ہونا، یا ایمان سے پھر جانا، چھوڑ دینا، تبدیل کر دینا۔ ایمان کا الٹ بے ایمانی بھی ہے، شکر گزاری کا الٹ ناشکری بھی ہے، نمک حرامی بھی ہے، اور شیطان تو یہ دونوں پہلو سے مثال بنتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو وہ اپنے باپ کا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر اللہ تعالیٰ کا خدا ہونے کا ایک طرح سے انکار کر دیا، کیونکہ خدا کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا نا، خواہ وہ ہماری انا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک کائنات ہے، وہ جس چیز کا اور جب چاہیں جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ کتنے اچھے تھے،
اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کے دین میں قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں تو فوراً تیار ہو گئے کہ خدا کا حکم ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ خواب کی تعبیر سمجھنے کی ضرورت تھی، یہ خدا کا حکم بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے یا ایک مثالی طریقہ ہے بات سمجھانے کا؟ خیر، اس میں ابھی ہم اپنی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ انبیاء علیہ السلام کی خواب جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح خواب نہیں ہوتی، وہی الہی کا ایک بہترین، وہی الہی کا ایک وہ ذریعہ ہے، اس لیے وہی حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور حکم کے معنی کیا ہیں، کیا نکالنے چاہیے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بس انہوں نے دیکھا کہ مجھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے اور کچھ بھی نہیں سوچا اس کا یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ خواب کا یہ طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے فوراً اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ سر جھکا لیا، حکم ماننے کا سوچ لیا، ٹھان لیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، وہ میرے مالک پاک ہیں، میں نے تو حکم ماننا ہے اور ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ لازمی حکم مانتا، مجلس میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے، وہ بھی بیچ میں شامل تھا، اس نے نہیں مانا تو وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے تھا، اس کو اللہ ہونے کا وہ انکار کر رہا تھا کہ خدا کا اللہ ہونے کا انکار کر رہا تھا، خدائی حیثیت کا انکار کر رہا تھا۔ یہ ایک ناشکری کا پہلو ہے جو انسانوں سے ہو جاتا ہے۔ ہم بھی جب ناشکری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح کا کفر کر رہے ہوتے ہیں، نمک حرامی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمک حرامی کرنا یہ کفر کی ایک قسم ہے، یہ ناشکری کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا ابلیس کی نافرمانی کا، اور جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا، اور اسی کو بعض مقامات پر شیطان کہا گیا ہے، لیکن دنیا میں صرف ابلیس ہی شیطان نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، واضح کر دیا گیا ہے سورہ اعراف میں کہ اس کا ایک پورا قبیلہ ہے، شیاطین، یعنی شیطانوں کی ایک لمبی لائن ہے، اور پھر انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ جن تھا اور اس کا نام ابلیس تھا، اور شیطان اس کی برائیوں کی وجہ سے بولا گیا ہے۔ اور یہ لفظ آج ہم برے لوگوں کے لیے، شرارت کرنے والے لوگوں کے لیے ابھی بھی بولتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ابلیس کا لقب شیطان ہے۔ قرآن میں جہاں سجدے کا حکم آتا ہے وہاں اس کو ابلیس بولا گیا ہے، اور جہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا حکم آتا ہے وہاں اس کو شیطان بولا گیا ہے۔ اس کے لیے شیطان کا لفظ جو ہے آدم علیہ السلام کے سجدے کے واقعے کے بعد بولا گیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی اور کہا کہ ان کو میں اب گمراہ کروں گا اور تیرے ماننے والوں کے سوا باقی سب کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ یہ جو تصور اس نے دیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک غلط راستے پر چل پڑا تھا اور غلط چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رویہ سجدے کے واقعے میں سامنے آ گیا، اس کا حسن ظن جو تھا اس کے اندر وہ بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی اس نے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں شجر کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور قرآن پاک میں دو لفظ بہت اہم ہیں، محسنین اور ظالمین۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور ظالمین کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ ظلم کرنے والا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے کو ظالم بولتے ہیں، اور محسن بولتے ہیں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے والے کو، اچھا رویہ رکھنے والے کو۔ نہیں، یہ اپنے ساتھ ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی یعنی حسن سلوک اپنے ساتھ کرنا۔ یہ مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے پیسے چرا لیے ہیں، تو بظاہر تو میں نے آپ کا نقصان کیا، لیکن ظلم آپ نے اوپر کیا، کیونکہ کل قیامت والے دن میرے نامہ اعمال میں گناہ کے طور پر جو لکھا ہوگا اس کی سزا تو مجھے ملے گی، اس وجہ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
اور اگر میں بھوک فاقے کی باوجود بھی آپ کے پیسے نہیں چراتی تو میں نے بظاہر اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن حقیقت میں نے اپنے ساتھ حسن سلوک کیا، کیونکہ اب میرے نامہ اعمال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے دوزخ کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ظالمین کا مطلب ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ جب بھی ہم برائی کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، نہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس پیڑ کے پاس جاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم ڈھاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا کہ اس شجر کے پاس، پیڑ کے پاس نہ جانا، تو اگر اس کے پاس جاؤ گے تو تم اپنے اوپر ظلم ڈھاؤ گے، یہ کام نہ کرنا۔ وہ چاہے جو بات بھی ہے، اب کافی تفصیل لوگوں نے کی ہے، کافی علماء ایسے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، وہ جو طریقہ بھی ہے، جو چیز بھی ہے، وہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا یہ کام نہ کرنا، اس سے روک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا، آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو۔ اور یہ بائبل میں تو پورے کا پورا قصور اماں حوا کا لکھا ہوا ہے، وہ بائبل والے جتنے بھی ہیں وہ اماں حوا کو قصوروار سارے کا سارا سمجھتے ہیں، مگر قرآن مجید نے دونوں کو قصوروار قرار دیا ہے۔ تو شیطان نے دونوں کو اپنے مقام سے پھسلا دیا، یعنی گمراہ کر دیا۔ اس اچھی زندگی، عیش و عشرت کی جو زندگی تھی اس سے نکلوا کر رہا۔ اب جو جنت کی زندگی ان کو حاصل تھی ان سے محروم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تم زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی تینوں اتر جاؤ۔ شیطان ساری زندگی اب تم لوگوں کے ساتھ دشمنی ہی چلاتا رہے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا ہے۔ پھر آگے ہے کہ زمین کے اوپر رہنے والا وہ امتحان ہے جو وہ ہوگا، گویا انسانوں کے لیے بیوی اور شور اور یہ ہر طرح کے یہ جو امتحان ہوں گے اس حوالے سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ آگے فرمایا تھا کہ تم سب اس میں سے نکل جاؤ، یہ حکم دوبارہ فرمایا۔ یہ توبہ قبول کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ تھا دوبارہ فرمانے کا، اب اس میں رہنے نہیں دینا۔ توبہ قبول فرمانے کے بعد بھی فرمایا اس میں سے نکل جاؤ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سکیم واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ تبدیلی کرنی ہے، ان کو اس جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں آباد کرنا ہے۔ جب یہ شجر چکھ لیں گے تو اس کے بعد جنت کا زمانہ ختم ہو جائے گا، ان کو نکال دیا جائے گا، پھر نئی زندگی کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، اور پھر وہاں امتحان شروع ہو جائیں گے جس میں زمین کے اوپر رہنا ہے انہوں نے، اور زندگی کا سامان اس میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، یعنی ابلیس، آدم اور اماں حوا علیہ السلام۔ تو ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ تھا تب تک جنات اللہ تعالیٰ کے دربار میں جہاں جس طرح کے حکم ہو رہے تھے، یعنی غیب کا پردہ اٹھا ہوا تھا، ان کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی اٹھا ہوا تھا، جس طرح فرشتوں کے لیے اٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اب براہ راست جو ہے وہ معاملہ نہیں کر رہے تھے انسانوں سے اور جنوں سے، جس طرح وہ پہلے آزادی کے ساتھ وہ فرشتوں کے وہ گروپوں میں چلے جاتے تھے، تو اب یہ ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی انسانوں کی طرح۔ اب اللہ تعالیٰ پس پردہ معاملہ کریں گے انسانوں سے اور جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فیصلہ کر دیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کا یہ آخری دن تھا اللہ تعالیٰ سے براہ راست مشاہدہ کرنے کا، اور فرشتوں کو بھی براہ راست دیکھنے کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی ان پر کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اس کو قبول کر لینا۔
تو جس نے قبول کر لیا میری ہدایت کو تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، یعنی دو پہلو سے بات ہوئی ہے۔ ایک تو دنیا میں جانے سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو۔ آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو جیسے مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے یہی والا تو انہوں نے توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ لیے، میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح فرشتوں کا رویہ بھی سامنے آ گیا، فرشتے بھی مان گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا علم زیادہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور شیطان کا رویہ بھی سامنے آ گیا، اس نے کیا کیا، تین رویے یہ تینوں سامنے آ گئے، یہ بھی اسی طرح چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئندہ بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جیسے کلمات سیکھے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے توبہ قبول کر لی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی آگے بھی مدد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جو کہ میری ویڈیو اب پوری ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے مکمل ویڈیو بنائی اور جہاں تک بات ہو سکی ہم نے بات کی اور آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ چکی ہوگی۔ شیطان کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو مکمل سنا دیا ہے کہ وہ کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سے شیطان کے جادو کا سنایا کہ جادو کیسے چلا اور شیطان کیا کیا کرتے ہیں۔ اس میں بتا دیا شیطان کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ یہ ویڈیو کو تھوڑا سا میں نے لمبا کیا کہ یہ میں آپ کو لوگوں کو قصہ سنا سکوں، تو میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک بھی ہو، روزے بھی ماشاءاللہ سب نے رکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ تو یہ عید کے موقع پر یہ میں نے ویڈیو بنائی، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اور آگے بھی ہمیشہ میں اس طرح اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت سارے بٹیرے بنائے اور یہ بڑے بڑے میں لائی ہوں جی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ جی پھر ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی میرے آج کے کوئلز، اور انشاءاللہ اس کو اب میں بعد میں صاف کروں گی۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا جی، بائے۔